الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم صدق اللہ العظیم۔ آج محرم الحرام جو کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے کہ جتنے بھی ایام ہیں، مہینے ہیں، دن ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے دن ہیں، اللہ کے ایام ہیں، اور اللہ رب العزت جس دن کو چاہیں جس دن پہ فضیلت عطا فرما دیں، اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات نے مختلف ایام کو مختلف ایام پہ فضیلت عطا فرمائی ہے، جیسا کہ اب دن تو سارے اللہ تعالیٰ کے ہیں، لیکن جمعے والے دن کو اللہ رب العزت کی ذات نے تمام ایام پہ فضیلت عطا فرماتے ہوئے اس کو سید الایام قرار دے دیا۔ اسی طرح مہینے سارے اللہ رب العزت کے پیدا کردہ ہیں، لیکن رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے اس کو ایک خاص فضیلت اللہ نے عطا فرمائی۔ تو محرم کے حوالے سے بھی اس مہینے کو اللہ رب العزت نے حرمت والے مہینوں میں وہ قرار دیا ہے، اور قرآن مجید کے اندر جو ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ 12 مہینوں میں اللہ رب العزت نے 4 مہینے حرمت والے مہینے بنائے ہیں، منہا 4 حرم، اور ان حرمت والے مہینوں میں ایک مہینہ جو ہے وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور خصوصی طور پر اس محرم الحرام کی جو 10 تاریخ ہے جس کو عاشورہ کہا جاتا ہے، اس دن کی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اور جب تک رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تو یہ عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ جو ہے وہ فرض تھا۔ جب رمضان المبارک کے روزے جو ہے وہ فرض قرار دے دیے گئے تو پھر اس کی فرضیت جو ہے وہ تو منسوخ ہو گئی، لیکن اس کا استحباب اور سنت جو ہے وہ پھر بھی باقی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی 10 محرم کو روزہ رکھتا ہے تو اللہ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ وہ روزہ رکھنا اس کے گزشتہ 1 سال کا کفارہ ہو جائے گا، 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلت بیان فرمائی ہے، اس فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اس دن روزے کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ اور باقی ہے کہ اس دن کی فضیلت باتیں منسوب ہیں کہ اس دن جو ہے وہ نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے وہ پار لگ گئی، اس دن جو ہے وہ فلاں واقعہ پیش آیا، بہت سے واقعات جو ہے وہ اس دن کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں۔ تو محققین کی رائے یہ ہے کہ یہ کوئی تحقیقی بات نہیں ہے۔ ہاں البتہ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے فرعون سے نجات عطا فرمائی، وہ سارے کا سارا واقعہ قرآن مجید کے اندر بھی مذکور ہے کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام دریا کے کنارے پہنچے اور پیچھے جو ہے وہ فرعون فوج لے کے آ گیا، تو فرمایا آگے سمندر کی موجیں تھیں اور پیچھے جو ہے وہ فرعون کی فوجیں تھیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اے موسیٰ، آپ جو ہے وہ اپنا عصا، آپ کے ہاتھ کے اندر جو عصا ہے، اس کو وہ دریا کے اندر سمندر کے اندر ماریں۔ تو اللہ نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ اس سمندر کے اندر دریا کے اندر 12 راستے بنا دیے۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے جو 12 قبیلے تھے تو فرمایا کہ ہر قبیلے کے لیے الگ الگ راستہ اللہ رب العزت نے بنا دیا، اور ان راستوں سے اللہ رب العزت نے بخیر و عافیت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے سارے لشکر کو گزار دیا۔ اور پھر اسی راستے میں اسی دریا کے اندر جب فرعون نے قدم رکھا، اور کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کا جو آخری فرد تھا وہ دریا سے نکل رہا تھا، اور فرعون کے لشکر کا آخری فرد جو ہے وہ دریا کے اندر داخل ہو رہا تھا، تو اللہ رب العزت نے حکم دیا اور دریا جو ہے اس کا پانی جاری ہو گیا، جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات عطا فرمائی، اور فرعون کو اللہ رب العزت نے تباہ و برباد کر دیا، ہلاک کر دیا۔ تو یہ معروف واقعہ ہے، فرمایا یہ جو ہے وہ 10 محرم کو پیش آیا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے حوالے سے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، جو فضیلت جو ہے وہ بیان فرمائی ہے، تو اس کے ساتھ ہمیں اس بات کا خیال جو ہے وہ بھی رکھنا چاہیے کہ آپ علیہ السلام نے اس عبادت کو بیان کرتے ہوئے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ 10 محرم کا جو روزہ ہے، 10 محرم کے ساتھ
9 محرم الحرام یا 11 محرم الحرام کا روزہ جو ہے اس کو بھی ملا لیا جائے۔ یعنی وفات سے 1 سال قبل آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر میں آئندہ سال جو ہے وہ زندہ رہا تو میں صرف 10 محرم کا روزہ نہیں رکھوں گا، بلکہ 10 محرم الحرام کے ساتھ میں 9 محرم کا یا 11 محرم کا ایک اور روزہ ملا کے رکھوں گا۔ لیکن آئندہ سال آنے سے پہلے آپ علیہ الصلاۃ والسلام وصال فرما گئے۔ لیکن چونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خواہش تھی کہ 10 محرم کا روزہ وہ اکیلا نہیں رکھنا، اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ یہودی جو ہیں وہ بھی چونکہ اس دن روزہ رکھتے تھے، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو چونکہ نجات ملی تھی، یہودیوں کو اس وقت بنی اسرائیل کو نجات ملی تھی فرعون سے، تو وہ جو ہے وہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں اور ہم بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں، تو یہ ان کے ساتھ جو مشابہت ہے وہ مشابہت نہیں ہونی چاہیے۔ اب اندازہ کیجئے کہ یہ ادنا سی مشابہت جو ہے وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام برداشت نہیں کر رہے، اور وہ مشابہت بھی عبادت کے اندر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی اور کام کے اندر مشابہت ہے یا کسی غلط کام کے اندر مشابہت ہے، بلکہ عبادت کے اندر مشابہت ہے کہ یہودی جو ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں اور ہم بھی 10 کو روزہ رکھتے ہیں، تو ہمارے اور ان کے اندر فرق ہونا چاہیے، کیونکہ مسلمان قوم جو ہے یہ تمام اقوام سے اللہ رب العزت نے اس کو وہ اونچا بنایا ہے، اور اسلام کو تمام ادیان پہ اللہ نے فوقیت عطا فرمائی ہے اور ایک امتیازی حیثیت حاصل ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ صرف جو ہے وہ 10 محرم کا روزہ نہ رکھا جائے، بلکہ اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک اور روزہ ملایا جائے۔ اب اندازہ کیجئے کہ ایک عبادت کے اندر بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے وہ کفار کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ مشابہت کو پسند نہیں فرما رہے، چہ جائے کہ ہم دوسرے طریقوں کے اندر اور اپنے جو ہے وہ وضع قطع کے اندر اور اپنی زندگی کے جو معاملات ہیں ہمارے ان کے اندر ہم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کو چھوڑ کے اغیار کے طریقوں کو اپنا لیں، تو یہ کس قدر جو ہے وہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مختلف روایات کے اندر اس بات کو واضح کیا، خالف المشرکین، یعنی مشرکین کی مخالفت کرو، یعنی ان کے طریقے جو ہیں وہ اختیار نہ کرو۔ اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ ایک آدمی اگر یہ غیر مسلموں کے طریقے پسند کرتے ہوئے اس نیت سے اور ان کو اچھا سمجھتے ہوئے وہ اختیار کرتا ہے تو یہ بڑے خطرے کی بات ہے۔ آپ نے فرمایا جو جس کے ساتھ، جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے اس کا حشر اسی قوم کے ساتھ کیا جائے گا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے اگر محبت ہوگی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت سے اگر محبت ہوگی اور آپ کے طریقوں کے اوپر چلا جائے گا، آپ کے طریقوں کو فالو کیا جائے گا، تو پھر ہمارا حشر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہوگا، آپ کے ماننے والوں کے ساتھ، آپ کے متبعین کے ساتھ ہوگا۔ اور اگر خدا نخواستہ جو دشمنان اسلام ہیں اگر ہم اپنے طور طریقوں کے اندر ان کے طریقوں کو اختیار کریں گے اور ان کے جو ہے وہ طریقوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں گے یا ان کے طریقوں کو پسند کریں گے، تو یہ پھر بڑے خطرے کی بات ہے۔ تو اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک عبادت کے اندر جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے وہ کفار کے ساتھ، اغیار کے ساتھ مشابہت کو پسند نہیں کرتے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم دین اسلام کو چھوڑ کر اغیار کے طریقوں کو اپنا کے ہم مطمئن ہو کے بیٹھ جائیں کہ ہم ٹھیک ہے، ہم مسلمان ہیں؟ یہ بڑی جو ہے وہ خطرے کی بات ہے۔ تو ہمیں اپنے چال ڈھال کے اندر، وضع قطع کے اندر، اپنے شب و روز جو ہیں وہ صبح سے لے کے شام تک کی جو زندگی ہم گزارتے ہیں، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا چلنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا سونا، ہمارا جاگنا، ہمارا بازار کے اندر جانا، کاروبار کرنا، تجارت کرنا، ہماری معاشرت، ہمارے معاملات، ہمارے اخلاقیات، وہ سارے کے سارے دین اسلام کے مطابق ہونے چاہیے۔ اور آخر میں جو ہے وہ صرف میں ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اس مہینے کے حوالے سے ہمیں یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہم نے کرنا کیا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ تو کرنا تو ہم نے یہ ہے جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمارے لیے بیان کر دیا کہ اس دن کے جو مسنون اعمال ہیں ان کو کرنا ہے، یعنی روزہ رکھنا ہے، اور روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ہم نے اتباع سنت کے اندر جو ہے وہ ان ایام کو گزارنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور کیا نہیں کرنا فرمایا اس آیت کریمہ جو میں نے پڑھی تھی، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، یعنی ان مہینوں میں تم اپنے آپ پہ ظلم نہ کرو۔ ظلم کرنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی ان مہینوں کے اندر انسان گناہ نہ کرے، گناہوں سے بچ جائے، یہ جو ہے وہ اصل چیز ہے۔ تو ہم
کوئی بھی جو ایام آتے ہیں تو اس میں اکثر یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ انسان زیادہ اگر اعمال نہ بھی کر سکے، بہت زیادہ نفلیں نہ پڑھ سکے، بہت زیادہ عبادت کا اہتمام نہ کر سکے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن سب سے زیادہ کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ انسان ایسے مقدس ایام جن کی اللہ نے فضیلت بیان فرمائی ہے، ان ایام کے اندر گناہوں سے اپنے آپ کو ہم بچا کے رکھیں۔ جب ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھیں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ رب العزت ان ایام کی جو فضیلت ہے اور ان کی جو برکات ہیں وہ ہمیں ضرور عطا فرمائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔